روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اور قوموں کو عبادت کرنی ہوتی تو ان کو عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنا ہے۔ توجہ آپ کی، اور قوموں کو عبادت کرنی ہوتی تو عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنا ہے، لیکن آپ سفر میں ہو، پلین میں ہو، وقت ہو گیا نماز کا تو پلین میں پڑھ لو، ٹرین میں ہو تو ٹرین میں پڑھ لو، اسٹیشن پہ ہو تو اسٹیشن میں پڑھ لو، جہاں ہو وہاں پڑھ لو، جہاں ہے وہاں پڑھ لو۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ کیا ہے سنو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا حبیب جب تو نے قدم رکھا تو تیرے قدم کی برکت سے میں نے پوری روئے زمین کو تیری امت کے لیے مسجد جہاں سجدہ کریں گے، جہاں چاہیں گے سجدہ کریں گے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ جب وہ نہیں آئے تھے تو کعبہ میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ توجہ فرمائیں، جب وہ نہیں آئے تھے کعبے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جب وہ آ گئے تو ٹرینوں میں بھی مصطفیٰ کی برکت سے اللہ کی عبادت ہونے لگی، خلاؤں میں بھی مصطفیٰ کی آمد سے خدا کی عبادت ہونے لگی۔ تو نبی کی آمد کا دن جو میلاد کا دن ہے، حضور نے قدم رکھا تو پوری روئے زمین سجدہ گاہ بن گئی، جہاں چاہو عبادت کرو۔ تو میلاد مصطفیٰ کا دن ایک نعمت ملنے کا دن نہیں ہے، کروڑوں نعمتیں ملنے کا دن ہے، ہزاروں نعمتیں ملنے کا دن ہے، بے شمار نعمتیں ملنے کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو نعمت ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، سورہ یونس کی آیت ہے، اے حبیب آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ جب تمہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے، توجہ آپ کی، اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب آپ کہہ دیں کہ جب تمہیں اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت ملے، رحمت ملے، رحمت ملے تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا۔ مسجد کو تالے لگا کر بستروں میں پڑ مت جانا، گھروں میں تالے لگا کے اندھیرے نہ کر دینا۔ جب اللہ کی رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرنا، خوشی کرنا، خوشی کرنا۔ اللہ تیری رحمت کون ہے؟ اللہ تیری رحمت کون ہے؟ تو نے کہا رحمت ملے تو جشن کرنا، فَلْيَفْرَحُوا، جشن کرنا۔ اللہ رحمت ملے تو جشن کرنا۔ رحمت کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پتہ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ اللہ فرماتا ہے رحمت ملے تو جشن کرنا۔ اور رحمت کون ہے؟ محمد رحمت، رحمت ہے، سبحان اللہ۔ محمد رحمت، رحمت ہے، وہ مہربان، مہربان ہے۔ اللہ اسی رحمت کی آمد کا ذکر خود کرتا ہے۔ میلاد اللہ خود بیان کرتا ہے۔ میلاد کہتے ہیں حضور کے آنے کا ذکر کرنا، میلاد عربی میں کہتے ہیں پیدائش کا ذکر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے لقد جاءکم، سبحان اللہ۔ قرآن میں جب جا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنے کے، جا مطلب آنا۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس کون آیا؟ رسول، قرآن نے کہا۔ اور عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے جہاں تنوین آتا ہے تو تنوین کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، سبحان اللہ۔ تنوین کا مطلب وہ عزت کا فائدہ دیتا ہے وہاں پر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا رسولا، رسول آ گیا تمہارے جیسا نہیں، رسول، عزت والا، جس کی عزت اللہ کے نزدیک ہے۔ تم کرو نہ کرو، رسول ہے وہ تمہارے نزدیک، جس کو رسول بنا کر بھیجا وہ عزت والا ہے۔ اللہ کتنی عزت والا ہے تیرا رسول، یہ تو کرتے نہیں۔ انسان میں کوئی ان کا کارٹون بنا کر توہین کرنا چاہتا ہے، کوئی کتاب لکھ کر توہین کرنا چاہتا ہے۔ مولا عزت والا کتنا ہے تیرا رسول، ذرا مجھے تو بتا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میری مرضی تھی بیت المقدس قبلہ
रसूल हैं। इसी लिए तो इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, तो आलम का दूल्हा हमारा नबी। रसूलुन लक़द जाअकुम, ये जो लक़द है ना अरबी में ग्रामर में ये ताकीद के लिए आता है, तहकीक, शक नहीं है। हाय हाय क्या अंदाज है बयान है मीलाद का। मीलाद शक के साथ बयान नहीं होती, मीलाद में तहकीक। आ गया इज्जत वाला रसूल, कितनी इज्जत वाला मौला जरा बता तो। अब्दुल मुत्तलिब के जरिए बताया जाता है, बताए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मोहम्मद पैदा हुए कितनी इज्जत वाले थे, 3 दिन तक काबा झूमता था। सुभान अल्लाह। हम एक दिन मनाते हैं, सुभान अल्लाह। वो 3 दिन तक मना रहा था। क्यों मना रहा था? जानता था कि ये जो बुत बैठे हैं ना आज से इनकी छुट्टी होगी, क्योंकि वो रसूल आ रहा है, इज्जत वाला आ रहा है, उसकी इज्जत के सदक़े मुझे भी इज्जत मिलेगी। काबा झूम रहा था, काबा झूम रहा था। नबी के आने से क्या होता है? नबी के आने से बुत सजदा करते हैं। मसजूद जो मखलूक के मसजूद बने थे झूठे, नबी ने आकर बता दिया सच्चा मसजूद है, उसी की इबादत की जाएगी। अरे मीलाद पे होता क्या है? जिसमें बुत सजदे में पड़ते हैं उसे मीलाद कहते हैं। मीलाद में सब खुश थे, एक रो रहा था। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, इमाम कस्तलानी लिखते एक रो रहा था, सर पे खाक डाल रहा था। दिगए शागिर्द का आका जी क्यों रोते हैं? का मालूम नहीं कि मोहम्मद पैदा हो गए हैं, हुजूर पैदा होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम। ये हंसने की बात नहीं, मैंने हदीस अर्ज की है। शैतान रो रहा था, बाकी पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी। और अल्लाह ने फरमाया फल यफरहू, अल्लाह खुशी मनाए, खुशी मनाए, बस हंस ले मुस्कुरा ले। यही देखो मेरा अल्लाह कैसा करीम है, सब बयान कर दिया, छोड़ा नहीं। हबीब की बात आई तो अल्लाह छोड़ता नहीं है, सब बयान कर देता। अल्लाह खुशी तो यूं भी होती है ना कि किसी को देख के मुस्कुरा दो, खुश हो गए, किसी को देख के कहा लगा ले, खुश हो गए। अल्लाह कहता है ऐसे नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, इतना खर्च करो उस दिन बचा कर मत रखो। हुआ खैरुम मिम्मा, अगर आयत का गलत तर्जुमा करूं, मैं जिम्मेदार हूं, आपके शहर में रहता हूं, मैं बहुत दूर से नहीं आया हूं। आप किसी भी मुफस्सिर, किसी भी जो है वो तर्जुमा करने वाले का तर्जुमा लेकर के आए। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, उस दिन जिस दिन रहमत मिले, खर्चा करना बचा कर रखने से बेहतर है। कौन कह रहे? कुरान कह रहे। अब ये कैसे कह दिया जाए? जिससे कुरान का इल्म होगा वो नबी की आमद पे खर्चा करने को फजूल खर्ची कभी कह नहीं सकता। कोई जाहिल तो कह सकता है, कोई आलिम नहीं कह